بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران کے صدارتی انتخاب کے لیے ووٹنگ میں سب سے پہلا ووٹ ملک کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے کاسٹ کیا۔ ابراہیم رئیسی کو مضبوط ترین امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایران کے مرکزی بینک کے سابق سربراہ صدارتی امیدوار عبدالناصر ہمتی اور ابراہیم رئیسی کے درمیان کانٹے کے مقابلے کا امکان ہے۔ صبح 7 بجے ووٹنگ کا عمل شروع ہوا تو دارالحکومت تہران میں آیت اللہ خامنہ ای نے سب سے پہلے اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ اپنے ووٹ کا حق ضرور استعمال کریں۔ خامنہ ای نے کہا کہ عوام گھروں سے نکلے اور اپنے امیدوار کا انتخاب کرتے ہوئے اسے ووٹ دیں۔ ایران میں دوستو رجسٹرڈ ووٹروں کی تعداد 5,90,00,000 سے زیادہ ہے، تاہم ووٹنگ ٹرن آؤٹ نصف سے بھی کم رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایران کی اسٹوڈنٹ پولنگ ایجنسی نے بتایا ہے کہ صدارتی انتخابات میں ووٹنگ ٹرن آؤٹ 42% تک رہ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو ایران میں 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد سب سے کم ترین ٹرن آؤٹ ہوگا۔ کچھ اصلاح پسند سیاستدان اور بیرون ملک موجود انسانی حقوق کے کارکنان ایران کے شہریوں سے انتخابات کے بائیکاٹ کی اپیل کر رہے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ صدارتی انتخاب میں مضبوط ترین امیدوار سمجھے جانے والے ابراہیم رئیسی نے 2017 کے صدارتی انتخابات میں بھی حصہ لیا تھا، تاہم موجودہ صدر حسن روحانی نے انہیں شکست دے دی تھی۔ اسرائیلی آرمی نے سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک بار پھر غزہ پر بمباری کی ہے۔ دوسرے روز بھی غزہ پر بمباری کی، جس میں متعدد عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تاہم ابھی تک فضائی حملے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ حماس کا کہنا ہے کہ بمباری اسرائیل کی نئی حکومت کی کارروائی ہے، تاہم ہم اسرائیلی بربریت کے خلاف اپنی مزاحمت جاری رکھیں گے۔ اسرائیلی طیاروں کی بمباری کے بعد حماس کی جانب سے بھی بھاری ہتھیاروں سے اسرائیل پر فائرنگ کی گئی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی آرمی کا کہنا ہے کہ حماس نے غزہ سے آتش گیر غبارے اسرائیل کی جانب چھوڑے تھے، جس کے جواب میں یہ کارروائی کی گئی ہے۔ صدر پیوٹن نے امریکیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مزید مذاکرات جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ وائٹ ہاؤس بھی نتیجہ خیز بات چیت کرنے پر راضی ہو۔ جنیوا میں 2 روز قبل امریکی صدر جو بائیڈن سے پہلی ملاقات کے بعد روسی صدر پیوٹن نے ایک انٹرویو میں ملاقات کو کافی حد تک دوستانہ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اہم معاملات پر ایک دوسرے کو سمجھنے میں کامیاب رہے ہیں۔ روسی صدر نے مذاکرات جاری رکھنے کے سوال کے جواب میں کہا کہ بات چیت کو جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں، تاہم اس کے لیے امریکہ کا بھی راضی ہونا ضروری ہے۔ ایک فریق خواہش نہ رکھتا ہو تو دوسرا فریق کیا کر سکتا ہے؟ سفیروں کی واپسی پر صدر پیوٹن نے امریکی صدر جو بائیڈن کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک پیشہ ور اور منجے ہوئے سیاستدان ہیں، جن کے ساتھ کام کرتے وقت بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ امریکی صدر کی تعریفوں پر جب صدر پیوٹن سے پوچھا گیا کہ پھر مذاکرات کے کامیاب نہ ہونے کی وجہ کیا تھی، تو انہوں نے کہا کہ امریکی سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز خود ان کی ذات سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ روسی صدر نے دبے الفاظ میں طنز کرتے ہوئے کہا کہ جب لوگ کچھ چیزوں کو ثانوی سمجھ لیں تو وہ اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ دوستو یاد رہے کہ 16 جون کو جنیوا میں امریکی اور روسی صدر کے درمیان 3 گھنٹوں پر محیط بات چیت کے بعد دونوں رہنماؤں نے جوہری ہتھیاروں میں کمی کے معاہدے سے متعلق بات چیت شروع کرنے پر اتفاق کرتے ہوئے ایک مختصر بیان جاری کیا تھا۔ متحدہ عرب امارات کی عدالت نے خاتون کی جانب سے شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے عدالت میں فرینڈز کے ساتھ باہر گھومنے کے لیے جانے کی اجازت نہ دینے پر
غیر ملکی خاتون کی جانب سے طلاق کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ درخواست میں خاتون نے موقف اختیار کیا تھا کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے کے لیے باہر جانا چاہتی ہیں، لیکن اس کا شوہر اجازت نہیں دے رہا۔ دوسری جانب غیر ملکی خاتون کے شوہر نے اپنے دفاع میں کہا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کی اور بیوی کے ساتھ بیٹے کے لیے بھی مناسب رہائش کا بندوبست کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ماہانہ خرچ بھی وقت پر دیتا ہوں، جبکہ بیٹے کی معذوری کے باعث ہم دونوں کا ہر وقت اس کے پاس رہنا بہت ضروری ہے۔ خلیجی عدالت نے خاتون کی جانب سے طلاق کا مطالبہ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ خاتون عدالت کے سامنے شوہر کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی۔ عدالت نے مزید کہا کہ غیر ملکی خاتون یہ بھی واضح نہیں کر سکی کہ وہ شوہر کی جانب سے باہر جانے پر روکنے سے اسے کیا نقصان ہوگا اور ایسا کرنے سے اس کی زوجیت کیوں ختم کی جائے۔ امریکی شہر کنگسٹن میں شادی کی تقریب میں دلہن نے مذاقاً تھوڑا سا کیک دلہے کے منہ پر لگا دیا، جس پر دلہے نے غصے میں آ کر پورا کیک دلہن کے منہ پر دے مارا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اس ویڈیو کو 28 لاکھ سے زائد بار دیکھا جا چکا ہے اور صارفین نے دلہا ٹونی کے شدید رد عمل کو زیادتی قرار دیتے ہوئے دلہن سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر سامنے آنے والے تبصروں میں دلہن کو مشورہ دیا گیا ہے کہ اس آدمی سے ابھی سے جان چھڑا لو تو بہتر ہے۔ ایک اور شخص کا کہنا ہے کہ اگر اس نے لوگوں کے سامنے یہ حرکت کی ہے تو وہ اکیلے میں کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ چینی ماہرین نے 2000 سے زائد عمر رسیدہ افراد پر تحقیق کے بعد بتایا ہے کہ سپہر میں کچھ دیر کیلولا کرنے سے دماغی صحت بہتر رہتی ہے اور مختلف ذہنی امراض کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ تحقیقی میگزین جنرل سائیکیٹری کے تازہ شمارے میں شائع شدہ تحقیق کے مطابق چینی سائنسدانوں نے اپنے مطالعے میں ایسے 2241 مقامی رضاکار شریک کیے جن کی عمریں 60 سال سے زیادہ تھی۔ رضاکاروں کو 2 گروپوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک گروپ نے سپہر یعنی شام سے پہلے نیند لی تھی، جبکہ دوسرے گروپ میں شامل رضاکار جاگتے رہے تھے۔ اس کے بعد ماہرین کا مشورہ ہے کہ دل کی صحت مندی کے لیے ہفتے میں 1 سے 2 مرتبہ کیلولا مفید ہے۔ دماغ کی لاشعوری کارکردگی اور یادداشت میں بہتری کے لیے کیلولا کیجیے۔ کیلولا صحت کے لیے مفید ہے۔ اس تحقیق میں ماہرین نے یہ بھی نوٹ کیا کہ جو افراد سپہر میں تقریباً روزانہ 30 منٹ یا اس سے کچھ کم وقت کے لیے کیلولا کر رہے تھے، ان میں الزائمر نامی دماغی بیماری کا خطرہ بھی اس وقفے میں کیلولا نہ کرنے والے بزرگوں کے مقابلے میں 84% تک کم تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ الزائمر کی بیماری ایک ایسا دماغی مرض ہے جس میں یادداشت اور سوچنے کی صلاحیتیں بتدریج ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ عموماً 60 سے 65 سال کی عمر میں لاحق ہونے والی یہ بیماری ناقابل علاج ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ نتیجتاً الزائمر سے متاثرہ شخص مزید کئی خطرناک دماغی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ البتہ دوسری طرف سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ جو لوگ سپہر میں 2 گھنٹے یا اس سے زیادہ دیر تک کیلولا کرتے ہیں انہیں دماغی امراض میں مبتلا ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ کیلولا صرف 30 منٹ کا ہونا چاہیے۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق اگر نوجوانوں کو فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پر مطلوبہ لائکس نہ ملیں تو وہ اداسی اور مایوسی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کا انکشاف چائلڈ ڈیولپمنٹ نامی ایک میگزین میں شائع نئے مقالے میں ہوا ہے۔ ماہرین نے آن لائن رہتے ہوئے 3 تجربات کیے ہیں۔ تجربے میں شریک نوعمر لڑکے اور لڑکیوں سے کہا گیا کہ وہ ایک نیا پروفائل بنائیں اور اپنے ہم عمروں کے سٹیٹس کو دیکھیں اور لائک بھی کریں، لیکن اس کھیل کے پیچھے سافٹ ویئر تھا، یعنی کمپیوٹر اسکرپٹ ہی اپنی مرضی سے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ لائکس دے رہا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنہیں زیادہ لائکس ملے انہوں نے مسرت کا اظہار کیا اور کم لائکس ملنے والے اداس اور تناؤ کا شکار نظر آئے۔ ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ جن بچوں کو جتنے زیادہ منفی الفاظ یا کم لائکس ملے ان میں ڈپریشن اور تناؤ کی شدت اتنی ہی زیادہ دیکھی گئی۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ بچپن سے جوانی تک کا موڑ بہت ہی حساس ہوتا ہے اور اس دوران کوئی بھی منفی تاثر اور ذہنی تناؤ ان کی سوچ پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے نوعمر بچوں کی خود اعتمادی کا ہر ممکن خیال رکھیں۔ عمر رسیدگی کے حوالے سے یہ اب تک سب سے زیادہ باریکی سے کی گئی تحقیق ہے، جس میں ہالینڈ اور امریکہ کے سائنسدانوں نے 18 سے 65 سال کے تقریباً 2000 افراد پر تحقیق کے بعد انکشاف کیا ہے کہ موٹاپے اور ڈپریشن کے شکار مرد زیادہ تیزی سے بوڑھے ہوتے ہیں، جبکہ یہ عوامل عورتوں کو کچھ خاص متاثر نہیں کرتا۔ اس تحقیق کی غرض سے 2004 کے دوران امریکہ اور ہالینڈ سے 2981 رضاکار بھرتی کیے گئے اور ان سب کو 2020 تک زیر مشاہدہ رکھا گیا۔ میڈیکل سائنس کے مطابق انسان کی عمر بڑھنے کا عمل نہ صرف ظاہری بلکہ اندرونی طور پر بھی یعنی قلبی پیمانے پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ اپنی اصل عمر سے بوڑھے جبکہ بعض لوگ کم عمر دکھائی دیتے ہیں۔ عمر رسیدگی کے حوالے سے یہ اب تک کی گئی سب سے باریک بینی تحقیق بھی ہے۔ جب تحقیق میں شریک تمام رضاکاروں کا مطالعہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ معمول سے زیادہ وزن رکھنے والے وہ مرد جو ڈپریشن کا شکار تھے، ان کی حیاتیاتی عمر زیادہ تیزی سے بڑھ رہی تھی، جبکہ اس معاملے میں سگریٹ نے جلتی پر تیل کا کام دکھاتے ہوئے ان میں بوڑھا ہونے کا عمل اور بھی تیز رفتار کر دیا تھا۔ اس تحقیق کی تمام تفصیلات دوستوں آن لائن ریسرچ جرنل لائف کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہیں۔ تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔